الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وعطرته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ ان اللہ وملائکتہ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک آواز بلند کر کے پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين دال دل دا شیشہ نہیں جیسا کیتا ایویں چہرہ چمکان دا کی فائدہ او دا ہجر فراق نہیں دل اندر ہو ایویں سران لگان دا ہی فائدہ دل سمجھ لگی ہے محبت نہ کہ سبحان اللہ پتہ لگ جائے واقعی محفل ہو رہی ہے محبت نہ کہ سبحان اللہ دال
دشمن درود پڑھن پڑھان دا کی فائدہ حب علی دی نہیں جے کر دل اندر پھر کعبے جان دا کی فائدہ عمران تو اندر آ جائے یار باہر نہ جاؤ تیرے سناؤں والا شیر سی تم باہر بیٹھا پھرنا یہ چنگی گل نہیں محبت نہ آکھو سبحان اللہ پھر کا جواب کیا آکھو سبحان اللہ جے کر سید صدات دا ہیں دشمن درود پڑھن پڑھان دا فائدہ حب علی دی نہیں جے کر دل اندر پھر کعبے جاندہ کی فائدہ عشق سچا نصیب ہے عاشقاں دا عاشق بولو سبحان اللہ ایک ٹلے نہیں بلال مسجد نے بڑیاں کامیاب بڑیاں روحانی محفلیں جڑیاں نے دیتیاں نے تسی پریشان نہ ہو کہ بندے تھوڑے نے انشاءاللہ مزہ آئے گا محبت نہ کو سبحان اللہ پھر ایک دفعہ کو سبحان اللہ عشق سچا نصیب ہے عاشقاں دا عاشق عشق سرور نال سجدہ رات سجدی نال تاریاں دے دن سورج دے نور نال سجدہ رات سجدی نال تاریاں دے دن سورج دے نور نال سجدہ سولی چڑھ جانا پیت کھولنا تختادار منصور نال سجدہ قسم دے سچ میں نشان آکھاں سارا جگ حضور نال سجدہ نال قسم دے سچ میں نشان آکھاں سارا جگ حضور نال سجدہ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا کے بعد حبیب کی بریہ شب اسرا کے دلہا تاجدار بطہا سرور کائنات فخر موجودات رحمت للعالمین شفیع المذنبین
سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم الانبیاء خطیب الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یار پان تم لوگ بچے ہو جی دے دے کوئی ناراض نہ ہو اللہ نہ کرو بس. رحمت للعالمین شفیع المذنبین سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم الانبیاء خطیب الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ دی بارگاہ چ ہدیہ درود و سلام اور ہدیہ عقیدت پیش کرنے تو بعد آج دی یہ روحانی وجدانی سبحانی لاسانی محفل پاک جو کہ بسلسلہ مہندی کی شام میلاد مصطفیٰ کے نام انعقاد پذیر ہے. بھائی محمد سفیان صاحب انہاں دی شادی دے موقع ہوتے اللہ نے توفیق عطا کی ہے کیونکہ دور ایسا ہے توفیق کا عطا ہوندی ہے. اللہ نے توفیق عطا کی ہے. انہاں نے اپنی خوشی دے اندر اس خوشی نو شامل کیتا ہے اس محبوب دے ذکر نو شامل کیتا ہے کہ جنہوں سن کے اللہ خوشیاں بھی عطا کرتا ہے تے اللہ آپ بھی خوش ہو جاتا ہے. انہاں نے وہ کام کیتا ہے. دعا گو ہاں اللہ رب العزت اس کام کے اندر خیر و برکت عطا فرمائے تمام آفات و بلیات محفوظ فرمائے اور رب کائنات آقا علیہ السلام کا صدقہ اپنی رحمت اور اپنا فضل شامل حال فرمائے. آج دی اس محفل پاک دے اندر اتنے بھی احباب حاضر ہو کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا خاص کرم ہوتا ہے خاص فضل ہوتا ہے. جتنے بھی احباب حاضر نے مہمان تشریف لے کے آئے نے بھائی ندیم صاحب نے بھائی عمران صاحب نے اور بھائی محمد اختر صاحب سدھواں تو اور ساجد سٹوڈیو ماشاءاللہ مووی میکر سدھواں تو تشریف لے کے آئے نے. دعا گو ہاں اللہ رب العزت تمام احباب کی حاضری اپنی بارگاہ قبول منظور فرمائے. محبت نہ کرو سبحان اللہ. میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں قرآن پاک دی ایک آیہ کریمہ میں تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب دیاں شانہ بیان فرمائیاں نے. تسی نال آکھنا سبحان اللہ. جڑے بندے واقعی بیٹھے نے وہ آکھو سبحان اللہ. جڑے پانی دے چکر ہے جنہیں کہ پانی کنے وجہ لگنا ہے کنے وجہ بند کرنا ہے تے باقی ہور تیاریاں دے چکر ہیں جنہیں کو بشک نام بولو جڑا اللہ تے اس دے رسول نو خوش کرنا واسطے رضا واسطے حاضر ہے وہ محبت نہ کہ سبحان اللہ. پھر محبت نہ کہ سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر اپنے محبوب کی شان بیان فرمائی ہے. اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. سونیا اسا تنتما جہانہ واسطے رحمت بنا کے ٹورے آئے. میرے آقا علیہ السلام او ہستی نے او مقام اللہ نے عطا کیتا ہے کہ جڑا محبوب ساری کائنات واسطے رحمت بن کے آیا ہے. اللہ فرماتا ہے لوگ میرے محبوب دیاں شانہ بیان کر دے نے. میرے آقا دی محبت دے میرے آقا دی شان دے دو پہلو ہیں. ایک صورت دا پہلو اور ایک سیرت دا پہلو. ایک صورت ہے ایک سیرت ہے لیکن زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے. تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. آقا دی شان لکھ دیا دنیا ٹر گئی لیکن اس شان کو کوئی ادا نہ کر سکیا بیان نہ کر سکیا کیونکہ رب کائنات فرماتا ہے دنیا والے ہو اے محبوب دی شان و شان ہے. اے محبوب دا مقام و مقام ہے. اس محبوب دا مرتبہ و مرتبہ ہے. دنیا والے میرے محبوب دی شان کی بیان کر سکتے ہیں. میں تے آپ رب ہو کے اس محبوب دیاں شانہ بیان کرنا محبت نہ تو سبحان اللہ. اور رب کنیاں شانہ تے کنج قرآن چ بیان کر دے وہ میں قرآن پڑھنا محبت نہ کو سبحان اللہ. جڑا قرآن نال محبت کردا ہے وہ آکے سبحان اللہ. جڑے بندے واقعی حاضر نے ہاتھ چوک کے آکے سبحان اللہ. حضرات جی وقال اللہ رب العزت قرآن بول رہے رب کائنات نے اعلان فرمایا دنیا والے ہو کون ہے جڑا میرے یار دی
دیا شانہ بیان کر سکے کیونکہ میں آپ رب ہو کے اس معبود دیا شانہ بیان کرنا وا اللہ کریم نے اعلان فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کتنے اللہ کریم نے اعلان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کتنے اللہ کریم نے اعلان فرمایا یا ایھا النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا کتنے اللہ کریم نے اعلان فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا کتنے اللہ کریم نے اعلان فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا قرآن سن کے ٹھنڈ پہ یہ محبت نہ کہ سبحان اللہ اللہ کریم نے اپنے محبوب دیا شانہ قرآن دے اندر بیان فرمائیاں نے کسے جگہ تے میرے آقا دیا زلفاں دا ذکر ہے کسے جگہ تے آقا دے سینے دا ذکر ہے کسے جگہ تے آقا دے چہرائے بدوہا دا ذکر ہے کسے آقا دے ید اللہ نے سونے سونے ہتھاں دا ذکر ہے میں اللہ پورے قرآن دے جڑے حروف نے میرے آقا دی نعت نے جڑے حرف نے میرے آقا دی نعت نے جڑے الفاظ نے میرے آقا دی نعت نے جڑے شدان دے مدال میرے آقا دی نعت نے کیونکہ کشمیر دا بابا اے بول دے شدان مدال تے زیرہ حضرات محترم اللہ فرماندہ ہے اس محبوب دی کون ہے جڑا شان بیان کر سکتا ہے میں تے آپ رب ہو کے اس محبوب دیا شانہ بیان کرنا اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ دونوں جہانہ واسطے سونے رحمت بنا کے ٹھوڑے ہیں اس محبوب دی بارگاہ کوئی بھی آ جائے کوئی روندہ ہو جائے کوئی بے سہارا آ جائے کوئی مصیبت زدہ آ جائے کوئی مشکل والا آ جائے یہ بارگاہ ہی وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ بچوں جنہیں رون والے آنے نے اللہ انہوں نے خوشیاں عطا فرماندہ ہے میرے آقا دے ایک غلام نے نوجوان بچہ ہے میرے آقا علیہ السلام دا منن والا ہے حضور دا امتی ہے آقا دا صحابی ہے آقا دی محبت رکھن والا ہے کریم مصطفیٰ دی بارگاہ چاظر ہویا میرے آقا کنی کی رحمت نے تے کدے واسطے رحمت نے
یہ یتیم بچہ ہے، سر تے باپ دا سایہ کوئی نہیں، ماں کوئی نہیں، حضور دی بارگاہ چلوندہ ہویا آیا، آکے عرض کردے سونیا میں یتیم ہاں، مسکین ہاں، ماڑا بندہ ہاں، میں نے جڑا حصہ ملے میرے کالج چوں باغ، تے میں چاہتا کہ اس باغ میں چار دیواری کر لما، دیوار کر لما، میں دیوار کر لیا سا، میری دیوار دے درمیان میرے گوانڈی دا درخت آ گیا ہے، وہ نہ بیچن واسطے تیار ہے، نہ کسی ترلے نو مندہ ہے، نہ کسی منت نو مندہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہوں کوئی سفارش پاؤنی سونا، کسی سفارش نو نہیں منیا، بتھیرا ترلا مارے برادری والے نال کھڑ کے آکھے پیسے لے لے، منت کرنے ہیں، یہ درخت یا کٹ لیا جائے یا ساڑھے حصے دے دیتا جائے۔ حضرات محترم میرے آقا علیہ السلام نے اس نوجوان کو حکم فرمایا، میرے آقا نے فرمایا اگر تیرے نال وہ سودا نہیں کرتا پھر انج کر تو چلا جا کے انہوں پیغام دیں، کل انہوں ساڑھی بارگاہ لے کے آ، اس درخت دا سودا تو نہیں کرنا بلکہ مدینے والے مصطفیٰ نے کرنا ہے۔ محبت نہ کو سبحان اللہ۔ میرا آقا نے فرمایا فیصلہ ادھر میں سودا کروں گا۔ کریم مصطفیٰ نے انہوں پیغام دیتا ہے، جا کے انہوں پیغام ملیا، وہ جرا گوانڈی ہے، آقا علیہ السلام نے غلام نے جا کے پیغام دے دیتا، صبح ہو میرے آقا دی بارگاہ حاضر ہویا۔ محبت نہ کو میرے آقا نے محبت نہ جدو نے گل کیتی ہے، کس طرح اس نے سودا کیتا ہے، یہ واقعہ بیان ہے محبت نہ کو سبحان اللہ۔ حضرات جی وقار تیرے تے میرے لجپال نبی، با کمال نبی، با اختیار نبی، ودوہا دے مکھڑے والے بلین دیا، ظلفہ والے مازاق دے کجر والے، علم نشرہ دے سینے والے، سونے مدینے والے، میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے اس بندے نے لیاندہ گیا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کھجور دے درخت دا سودا تم میرے نال کر لے، اے یتیم مارا بندہ ہے، کہنے لگا میں نو درخت نہیں دینا، میرے آقا نے فرمایا میں سودا کرنا جننے پیسے تو لینا چاہنا ہی لے لائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جنہوں نے گل کہی ہے، کہنے لگا میں نو درخت دینا ہی نہیں، میرے آقا نے فرمایا تیرے واسطے آفر ہے، اگر تم دنیا اتے او کھجور دا درخت اس نوجوان نو دے دے گا، میں اللہ دا نبی اعلان کرنا وا کل قیامت والے دن جنت دے اندر تینوں ایک ایسا درخت عطا کیتا جائے گا 1000 سال تک اے عربی گھوڑا دے تھلے دوڑدا رہے، خدا سایہ ختم نہیں ہوئے گا۔ میرے آقا نے جدوں اتنا فرمایا ہے او کہنے لگا میں پھر بھی سودا نہیں کردا، پتہ نہیں کدوں مراں گا، کدوں قبر جاواں گا، کدوں جنت جاواں گا، کی بنے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس بندے نو کافی دفعہ قائل کرن دی کوشش کی تھی، لیکن وہ بندہ انکاری ہے۔ میرے آقا دا ایک غلام جنہ دا نام حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں میرے آقا دیا زلفان دے اسیر نے، میرے آقا دیا زلفان دے اسیر نے، آقا دیا زلفان دے کہتی نے، ہے بڑے امیر نے، امیر کردہ بندہ نوجوان، کہنے لگا سونیا انج ہوندا ہے کہ کسی جگہ تے کوئی فیصلہ ہوئے، کوئی گل بات ہوندی ہوئی، کوئی بندہ نہ مندا ہوئے تے وچوں کوئی سیل پھرا جا بندہ اٹھ کہندا ہے پراں ہو میں تے نال گل کرنا بھلا کی کردا ہے۔ میرے آقا دے صحابی نے حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ہاتھ بن کے عرض کی سونیا اگر تہاڈا حکم ہوئے تے اس بندے دے نال اس کھجور دا سودا تہاڈا اے غلام کر سکدا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں ابو دہدہ تینوں اجازت دے نال سودا کر لے۔ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس بندے نے پوچھیا، فرمایا جانتا ہے میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں میں جانتا، تیرا نام ابو دہدہ تے بڑا امیر ترین بندہ ہے تو
مالدار بندہ ہے. انہوں نے کہا تینوں پتہ ہے میرا ایک باغ ہے بے. انہوں نے کہا ہے بے. کھجوراں کنیاں نے 600 کھجور لگی ہوئی. حضرت ابو دہدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا میرے نال سودا کر لے, ایک کھجور دا ایک درخت مینوں دے چھڈ, او جڑا 600 درخت کھجور دا تے میرا باغ ہے او میں سارا تینوں دے چھڈاں گا. انہوں نے کہا ایڈا بڑا سودا, 600 کھجور دا درخت, ایڈا بڑا باغ. آپ نے فرمایا تینوں پتہ تو وچ میرا محل بھی ہے؟ انہوں نے کہا بالکل پتہ ہے. فرمایا کہ میٹھے پانی دا کھوہ بھی ہے. انہوں نے کہا وہ بھی, حضرت ابو دہدا نے فرمایا وہ بھی تینوں پتہ ہے نا؟ انہوں نے کہا ہے جی بالکل. فرمایا 600 درخت بھی کھجور دا تیرا ہے, تے او محل بھی تیرا ہے, تے او پانی والا کھوہ بھی تیرا ہے. انہوں نے کہا اتنا گھاٹا ایک درخت ہے, 600 درخت وہ بدلے چ دے رہے ہیں, نال محل بھی دے رہے ہیں, وہ کھوہ بھی دے رہے ہیں. انہوں نے کہا تو نہیں جاندا اس درخت کی مانگ کیڑی ہستی نے کر چھڈی ہے. محبت نہ کو سبحان اللہ. بندے نے تے فٹ سودا کیتا. میں کہا ٹھیک ہے مینوں سودا قبول ہے. حضرات محترم حضرت ابو دہدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دی بارگاہ سونیا یہی آفر میرے واسطے بھی ہے نا جڑی اینوں کیتی سی کہ اگر ایک درخت اتھے لے کے دیں گا تو قیامت والے دن ایک درخت جنت وچ بھی تینوں مل جائے گا. میرے آقا علیہ السلام نے اپنے غلام نے جو حکم فرمایا ہے وہ سنو تے اپنا سینہ ٹھارو. محبت نہ کو سبحان اللہ. پھر محبت نہ کو سبحان اللہ. حضرات جی وقال میرے آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا, میرے آقا نے فرمایا ابو دہدا 600 درخت دے کے ایک درخت تو لے آئے, اے نال محل بھی دیتا ہے, نال اے مٹھے پانی دا کھوہ بھی دیتا ہے. میں اللہ دے نبی نے اس بندے نو ایک کھجور دے بدلے ایک کھجور دا یا ایک درخت دا وعدہ کیتا ہے جنت دے اندر. لیکن ابو دہدا تیری محبت دے کے میں اللہ دا نبی اعلان پیا کرنا وا. میرے آقا نے فرمایا 600 کھجور دا درخت تو ایتھے دیتا ہے, اللہ جنت دے اندر بھی تینوں 600 درخت ہی عطا کرے گا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا 600 درخت ہی عطا کرے گا. پھر میرے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو دہدا دے بارے فرمایا ابو دہدا تینوں مبارک ہوئے, تو امیر ہو گئے, تو تے مالدار ہو گئے, تو تے مالدار ہو گئے. پھر وقت گزردا گیا, اے حضرت ابو دہدا ایک جنگ دے اندر شہید ہو گئے. میرے آقا نے فرمایا مینوں چہرہ مکھاؤ. حضور قریب تشریف لے گئے. میرے آقا نے حضرت ابو دہدا دے بارے اٹھے کھڑے ہو کے اعلان فرمایا ابو دہدا تو تے بڑائی امیر ہے, تو تے بڑائی مالدار ہے. میرے آقا نے فرمایا بڑا امیر ہو گئے. اس واسطے ایک شاعر نے ادا تخیل پیش کی تیا خدائے سرے برے کان ساری دنیا نے ویکھنا ہوندا تے نال اختر تے پھر مزہ لے ہی دیا ہے. کیونکہ جدوں ساؤنڈ نال مزہ لوے نا تے سمجھو کہ سارے پاسے مزے ہی مزے نے. محبت نہ کو سبحان اللہ. سرے برے بلکہ محبت نال مل کے بڑھنے سرے برے کان چیڑا دیوانہ ہو گیا برے کان
کعبہ دی قسم اس دا زمانہ ہو گیا اللہ اکبر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سہولے کامل دا جیڑا دیوانہ ہو گیا سہولے کامل دا جیڑا دیوانہ ہو گیا سہولے کامل دا جیڑا دیوانہ ہو گیا رب کعبہ دی قسم اس دا زمانہ ہو گیا حضرات محترم جڑا حضور دا دیوانہ ہو جائے وہ پھر مالدار ہو جاندہ ہے امیر ہو جاندہ ہے حضور نے فرمایا اے ابو دہدہ تو تے بڑا ہی امیر ہے میرے آقا نے اس یتیم دے بارے میرے آقا نے فرمایا کیا وہ درخت جڑا ہے جڑا ابو دہدہ نے 600 درخت دے کے خریدیا ہے یا تینوں دے چھڑیا ہے یہ تے بارگاہ ہی وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ میں آ کے کوئی دکھ لے کے آؤں ہے تے اللہ انہوں سکھ عطا فرما دینا ہے مصیبت لے کے آوے تے اللہ خوشیاں عطا کر دینا ہے میرے آقا علیہ السلام دے غلام جڑے حضور دی بارگاہ چ بہن والے نے میرے آقا کی دے واسطے رحمت نے کتنی کی رحمت نے کیونکہ حضور دا جڑا غلام حضور دی محبت دے اندر زندگی گزار دائے آقا دے نال محبت کر دائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک نے راوی نے آپ فرماتے ہیں میرے آقا دی بارگاہ چ بندہ حاضر ہویا آکے اس بندے نے عرض کی تھی سونیا میں بڑا پریشان ہوں ایک گل تو پریشان ہے حضور نے فرمایا کی گل ہے کہنے لگا حضور جنی دیر تک تاڑی بارگاہ چلاوا دل نو بڑا سکون ملتا ہے بڑا اطمینان ملتا ہے دل بڑا خوش رہندا ہے لیکن جدو تاڑے کولوں میں دور ہو جانا تاڑے کولوں چلا جانا حضور سے میرے دل نو سکون نہیں ہوندا دل نو اطمینان نہیں ملتا میرے آقا نے فرمایا پھر کی کرنا ہے اپنے گھر جا کے عرض کردے سونے تاڑے آرام نو ملحوظ خاطر رکھ کے کہ تسی آرام کرنا ہے میں گھر چلا جانا سکون نہیں ملتا تنو ویکھا نہ لیکن میں کام کی کرنا پھر دل نو خوش کرنے واسطے اپنے گھر والے نو جمع کر لینا تے سارے دے وچ بہ کے تاڑیاں زلفاں دیاں تاڑے چہرے دیاں تاڑی زبان دیاں جنیاں نکلیاں ہویاں سونیاں گلاں نے وہ اپنے گھر والے نو سنانا تے اپنے دل نو خوش کرتا رہنا میرے آقا نے فرمایا پھر پریشانی کس گل دی ہے دنیا تے جو سونیا کام چلدا جا رہا ہے میں ٹائم کر لینا اوکھا سوکھا لیکن ایک گل تو پریشان ہے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تعالیٰ تے مقام محمود عطا کرے گا اچھے مقام ہوتے ہو گے اسی مارے بندے پتہ نہیں کتھے ہوں گے سونے کنجی ملاقات ہوگی کنجی ویکھاں گے تعالیٰ کنجی دل نو اطمینان ملے گا حضرات جی وقار وہ آقا دے غلام دی دل دی ترجمانی حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ نے کی تھی محبت ناکو سبحان اللہ کہ بابے سلطان باہو دا شہر محبت ناکو سبحان اللہ بابا بھی تگڑا ہے دا شہر بھی تگڑا ہے محبت ناکو سبحان اللہ حضرات جی وقار سرکار فرماند نے تن میرا جے چشم
سونے آخری بات ہے تسی مقام محمود ہوتے ہو گے اسیں کو نام گار پتہ نہیں کتھے ہونے گا سونے کے لیے ملاقات ہونے میرے آقا میرے آقا نے سکوت فرمایا رو نے اپنی گردن تھوڑی جنیوی کر لی میرے آقا چوپ کر گئے کیونکہ یہ بارگاہ و بارگاہ یہ نبی و نبی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لوگ سوال کرن تے جواب آدم علیہ السلام زندے نے سوال لوگ کر دینے تے جواب نوح علیہ السلام زندے نے سوال لوگ کر دینے جواب ابراہیم علیہ السلام زندے نے سوال لوگ کر دینے جواب موسیٰ علیہ السلام زندے نے لیکن اس محبوب دی شان ہے
سوال لوگ کر دینے تے جواب عرشہ والا خدا عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کا قرآن نازل ہویا. اس صحابی نے اس بندے نے عرض کی تھی میرے آقا چپ کر گئے تے حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کے حاضر ہوئے نے. جڑا قرآن کی محبت لے کے بیٹھا ہے محبت نہ کو سبحان اللہ. حضرت جی وقال اللہ کا قرآن نازل ہویا ہے فَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ رفیقا. اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے. اللہ کریم نے اعلان فرمایا سونیا نبی تے صدیقین اے شہداء تے صالحین انہاں دا ساتھ کوئی مانا ساتھ نہیں. وحسن اولئک رفیقا. ساتھ دین والے یار نے اے جنات رہن والے یار نے. میرے آقا نے فرمایا قیامت دا دن آئے گا جڑا جدے نال جنی محبت کردا ہے اللہ انہوں دا ساتھ عطا فرما دے گا. اللہ انہوں دا ساتھ عطا کر دے گا. میرے آقا او رحمت للعالمین نے او رحمت نے جنہاں نو خالق کائنات نے کائنات واسطے رحمت بنائے. تے جڑا جڑا میرے آقا نو رحمت ماندا گیا ہے چاہے زبان ہے یا نہیں ہے جاندار ہے یا بے جان ہے. ابو جہل میرے آقا دی بارگاہ چادر ہویا انج مٹھی دے اندر کنکریاں لے کے کہندا دسو میریاں مٹھی وچ کی ہے. میرے آقا نے فرمایا میں دساں یا اے مٹھی وچ جڑی چیز ہے اے دسے کہ میں کون ہاں. کہنے لگے کہ بڑی عجیب گل ہے. میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں پھر لوگاں نے سنیا صحابہ کرام نے دیکھا میرے آقا دا معجزہ. ابو جہل دی مٹھی دے اندر جڑی کنکریاں نے جڑے پتھر نے انہاں وچوں بھی آواز آئی ہے کہ اے سامنے جڑی ہستی ہے اے کوئی عام ہستی نہیں اے اللہ دے سچے رسول ہیں. کیونکہ پتھر بھی میرے آقا نال پیار کر دیں. مولا علی پاک فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مدینے تو باہر حضور نال جا رہا تو کسی پاس سے درود و سلام پڑھن دی آواز آئی. جڑا درود و سلام نال محبت کرتا ہے کہ سبحان اللہ. شبیر صاحب اے فیصلہ آبادیاں فیصلہ آبادی درود کہندے نے لوگ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہندے نے فیصلہ آبادی درود ہے. میں نہ کنے قسمت والے نے فیصلہ آباد والے قیامت کا دن ہوئے گا رب والوں آواز پائے گی او کھڑے ہو جاؤ ایک نکر اچ ہو جاؤ ایک لائن اچ ہو جاؤ جنہاں اگتے درود و سلام پڑھن دا الزام لگتا رہے تے یار دا تانا وجہ تے اے جدو تانا وجدا پھر قبول کرنا چاہیے. محبت نہ کو سبحان اللہ. مولا علی پاک فرماندے نے میں حضور نال جا رہے ہیں تے کسی پاسے درود و سلام پڑھن دی آواز آئی. میں عرض کی بھی سونیا درود و سلام پڑھن والا نظر نہیں ہوندا درود و سلام دی آواز ہوندی ہے. میرا آقا نے فرمایا اے پہاڑ دی چوٹی دے اوتے او سامنے جڑا اے پہاڑ دی چوٹی اوتے جڑا پتھر نظر آ رہا ہے نا اس پتھر وچوں تیرے نبی دی ذات تے درود و سلام پڑھن دی آواز آ رہی ہے کیونکہ اے میرے نال محبت کردا ہے. حضرت جی وقال میرے آقا علیہ السلام نے جدوں دسیا کہ او پتھر میرے نال محبت کردا ہے تے میری ذات تے درود و سلام پڑھدا ہے. میں اللہ وہ اپنی محبت دا کنج اظہار کردا ہوے گا. آخری دفعہ مل کے درود و سلام پڑھنے تے محفل پھر سلام پڑھیے تے ختم پڑھیے تے پھر محفل ختم ہے. محبت نہ کو سبحان اللہ. حضرت جی وقال مولا علی پاک فرماندے نے میں سنے آواز آندی ہے صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. میں نواز آندی آنگیاں صلی محبت نہ مل کے پڑھ لو صلی اللہ
محمد ایک باری ذوق نہ مل کے پڑھ لو محبت نہ مل کے پڑھ لو ذرا مدایا دے صلی اللہ نبینا صلی شفیعنا صلی اللہ محمد صلی اللہ شفیعنا صلی ہن تسی پتہ نہیں کدوں پڑھنا ہے لیکن آج پڑھنا بن رہے محبت نہ مل کے پڑھ لو صلی بس آخری گواہی ہے کیونکہ جب گواہ ہونا تو پھر گل بن جاتی ہے ہوں جڑے بندے واقعی بیٹھے نے ساجد گواہی ایسی گواہی ہے یہ 10 سال کی بس وہ بٹن تے ہاتھ مارنا ہے بس لکھنا ہے محمد سفیان دی شادی کیڑا بندہ سرکار تے درود و سلام پڑھدا سی سامنے ہاتھ نظر آ جان گے ہوں ہاتھ بلند کر کے چنڈے بنا کے یہ بھی تہاڈی کوئی گواہی جی پائے گا تے اوتے جڑی مووی بن رہی ہے وہ تو پھر کمال دی ہے جڑی کدی ڈیلیٹ نہیں ہو سکتی ہوں محبت نہ مل کے درود و سلام پڑھ لیں محبت نہ مل کے پڑھ لو صلی اللہ نبینا صلی محمد صلی اللہ شفیعنا صلی نبینا صلی اللہ محمد صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ محمد صلی اللہ نبینا صلی جتنا مزہ آیا میں پھر ایک گل کرنا چاہنا کہ اس طرح کیا جاتا نا فیصلہ بادی درود ہے سنی جڑا پڑھ دینا میں نا ایک دن آوے گا انشاءاللہ کہ اے درود و سلام جڑا ہم شیئر پڑھ رہے ہیں اے مشہور ہونا ہے کہ صدمہ ہے درود و سلام کیونکہ اے پیر پڑھ دینے تھے میرے چاچو جان سید حسن ضمیر شاہ صاحب بڑی لوگ چاہت نال درود و سلام سن دیں ہر محفل دے تقریباً ایک وقت ایسا ہونا ہے کہ اس درود دی فرمائش سارے کیا کہ درود و سلام صدمہ والے جڑے پیر سناندے نے محبت نال درود و سلام فرمائش ہو کہ محبت نال کو سبحان اللہ پھر کہہ دو سبحان اللہ آواز آندی ہوے گی صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد صلی اللہ نبینا صلی شفیعنا صلی اللہ محمد صلی اللہ شفیعنا
اپنی بارگاہ عالیہ اندر قبول منظور فرمائے. آمین وما علیہ الا البلاغ المبین.